السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہہ فقیر. میں آپ کا ہوسٹ عامر غوری. میرے ساتھ سرفراز شاہ صاحب ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو کی آڈینس ہے یہاں پہ سوالات کے لیے اور سننے کے لیے، اور آپ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے حوالے سے اور بعض اوقات سوالات بھیجنے کے. شاہ صاحب، آج جو ایک ماڈرن ٹیکنالوجیکل دور ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ جو ٹیلی فون ایکسچینجز ہوتے تھے اس میں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہوتی تھی. آپ باقاعدہ ان کو کہتے تھے کہ جی ہم نے آپریٹر کو آپ تو باقاعدہ ایک نکال کے مشین جو ہے وہ لگا. اس وقت سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے جو تقریباً 20-30 سالوں میں ہوا کہ اب جو ماڈرن ٹولز ہیں اور اسمارٹ فونز پہ پہلے یہ صرف یہ تھا کہ آپ نے فون ملایا تو ایک رنگ جا رہی ہے، رنگ ٹون ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ جب میسیج ٹائپ کرتے ہیں اور جب دوسرا شخص آپ کو میسیج ٹائپ کر رہا ہے تو اس پہ میسیج آ جاتا ہے کہ وہ شخص ٹائپ کر رہا ہے. تو اسپیڈ اتنی ہو گئی. تو یہ جو کنیکٹیوٹی پوچھی ہے کہ فرض کیا اگر میں اپنے خالق سے بات کرنے کی، دعا کرنے کی جب کوشش کرتا ہوں، از دس دا پروسیس آن اے ویری ایڈوانس لیول کہ وہ جو مائنڈ ویوز ہیں خیالات کی وہ اسی طرح کنیکٹ کرتی ہوں، کوئی ٹون بجتی ہو کہ جناب عامر غوری یا سیرش یا کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، نمبر ایک. اور پھر دوسری طرف کہ اگر ہم اتنے نیک لوگ نہیں ہیں اور ہم اس پروسیس سے نہیں گزرے جو 3 ٹیئرز ہے، ہی ول ناٹ لسن ٹو اس. دیکھیے، رب تعالیٰ کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر محمول نہ کیجیے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. یہ شاید میں نے یا تو آپ کے ساتھ کسی نجی گفتگو میں عرض کیا یا کسی پروگرام میں عرض کیا کہ رب تعالیٰ کس طرح پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. آپ اس کے کسی انتہائی گناہ گار بندے، چاہے مجھ جیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی کیجیے، اور اس زیادتی کے جواب میں اگر وہ انسان خاموش رہا، مسکرا کے چلا گیا ایک طرف، دل تو اس کا دکھے گا اندر سے. پھر دیکھیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کے لیے کیسے آتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ آتا ہے. یہ اس کی محبت ہے. تو جہاں محبت کا یہ عالم ہو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بات نہ سنے، گناہ گار کی. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے سنگین جرم شرک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے پتھر کا ایک بت تراش کے اس کو طاقچے میں بٹھائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ گڑ گڑا رہا ہے کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو وہ بت جو بے جان ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، کیا وہ اس کی دعا کو سن رہا ہے؟ یہ رب ہے جو اس کی دعا سن رہا ہے. تو یہ رب کی عظمت اور اس کا ظرف ہے کہ مشرک جو شرک جیسے سنگین جرم کا مرتکب ہے وہ دعا اس کی بھی سن رہا ہے. دعا ایسی ایتھیسٹ کی بھی سن رہا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی سنتا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے. رب تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے جو رب سے سرکشی کرتے ہیں. رب تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہے جو ٹرینٹی کا تصور پال کے بیٹھے ہیں. رب تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کی بھی سنتا ہے اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی رب سنتا ہے. تو رب کے سننے کا معاملہ اس کی رحیمی اور کریمی کے ساتھ ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا ہے، وہ اسے پالتا ہے. یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے، اس کے ظرف کا معاملہ ہے. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں
ان کی روح میری باڈی میں آتی ہے، لوگوں سے ہم کلام ہوتی ہے، لوگ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے معاملات پوچھتے ہیں، وہ ان کا سلوشن بتاتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں وہاں جہاں سے وہ آئے ہیں، اور میری باڈی میں جو روح تھی وہ واپس آ جاتی ہے. کیا ایسا پاسبل ہے جو، یا کبھی پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، جو پڑھائی کا آپ نے فرمایا کہ پڑھائی ان تک پہنچتی ہے، پڑھائی نہیں پہنچتی. بات یہ ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے. جب ہم اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو اللہ کے نام پر ہم کپڑا دیتے ہیں، تو ان سب کا ثواب ہمیں ملتا ہے. تو ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، کہ میں نے تیرا جو کلام تلاوت کیا اس کا ثواب تو فلاں صاحب کی روح کو بخش دے. رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، مہربان ہے. تو رب تعالیٰ یہ تو نہیں کرتا کہ اس ثواب کو پکڑے اور پکڑ کر اس روح کو دے دے. وہ اتنا ہی ثواب ہمیں دے دیتا ہے، اس کے ایکویلنٹ ثواب اس روح کو دے دیتا ہے رب تعالیٰ. جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کا اعمال سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس کا، لیکن ثواب کی ضرورت تو سب کو ہے. تو جب وہ ثواب جو ہم نے کلام الہی تلاوت کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا یا کوئی اور نیکی کی، اس کا ثواب ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ کام میں نے تیرے نام پر کیا تھا، تو اس کا ثواب تو فلاں آدمی کی روح کو بخش دے. تو اس روح کے نامہ اعمال میں سوال درج ہوتا ہے، اور اس روح کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں جو ثواب کا اضافہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو جواب میں وہ روح جوابی دعا کرتی ہے ایسے انسان کے لیے کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کروایا، نیکی کا اضافہ کرایا، تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک فرما. تو یوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پڑھائی اس روح تک پہنچی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم الفاظ ادا کرتے وقت ان الفاظ میں اس کو بیان نہیں کرتے جس سے اس کا مفہوم پوری طرح واضح ہو. تو آہستہ آہستہ وہ غلط العام ہوتا گیا ہے، یا وہ فریز رائج پاتا گیا. اب ہم اس سے بعض اوقات مس لیڈ ہو جاتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پڑھائی نہیں پہنچتی، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، اس روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں یہ روحوں کو بلاتے ہیں، ان سے مسائل حل کروانے کی بات کرتے ہیں. وہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی جسم میں فلاں روح داخل ہو گئی، اگین ایک جسم میں دو روحیں نہیں رہ سکتی، یہ یاد رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں ابھی ایک سوال کے جواب میں غوری صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ عالم برزخ میں دو درجے ہیں. وہ جو بہت نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ایک درجہ اس درجے میں رہتی ہیں، دوسرا درجہ ہے جس میں اتنے زیادہ نیک لوگوں کی روحیں نہیں رہتی. تو رب تعالیٰ کی اجازت اور اس کی حکم سے ان روحوں کا اپنے مسکن کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. اور ابھی آپ ہی میں سے آپ کے کولیگ کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ روح کی ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے. اب اگر ہوا یہ کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے اس روح کے کانٹیکٹ میں آ گیا اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، تو آدمی یہ سمجھتا ہے شاید وہ روح میرے اندر داخل ہو گئی. وہ ایسا نہیں ہے.
وہ صرف ایک کمیونیکیشن کا معاملہ ہے، اور چونکہ کنسنٹریشن کی انتہا ہوتی ہے جب کسی اور جگہ، اگر حالت کشف میں آپ ہیں تو آپ پوری طرح کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دباؤ انسان کے ذہن اور جسم پر بہت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی حالت جو ہے وہ نارمل نظر نہیں آتی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جسم میں وہ روح داخل ہو گئی۔ روح قطعی طور پہ داخل نہیں ہوتی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کانٹیکٹ ہو جائے، کیونکہ دیکھیے قدرت کی طرف سے معلومات کے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، جیسے خیال ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ میرا فلاں دوست خیریت سے ہو، اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، اب یہ ایک خیال آیا، یہ پہلا درجہ ہے کمیونیکیشن کا۔ اس کے بعد خواب ہیں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک ہیں، تو ان کو جو خواب آئیں گے صبح کے وقت نماز فجر سے فوراً پہلے یا نماز فجر پڑھنے کے بعد جب سوتے ہیں اس وقت، وہ عام طور پر سچے ہوتے ہیں اور اطلاعی خواب ہوتے ہیں، اس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ ایک اس کو عالم رویا کہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ الہام، یا وہ انفارمیشن ذہنی طور پر ہی ریسیو ہوتی ہے، اور ایک ذریعہ ہے کشف، کہ انسان کو انعام کے طور پر وہ اس قابل کر دیا گیا کہ وہ بیونڈ کر دیا گیا، ہو نہیں جاتا، یہ رب تعالیٰ کا انعام ہے وہ، کہ وہ آدمی ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جائے، تو یہاں بیٹھا ہوا آپ کو کہیں بھی دیکھ کے 5000 سال پہلے، 10,000 سال بعد دیکھ کر وہ آپ کو بتا دے۔ اور سب سے اعلیٰ ترین اور آخری درجہ ہے وحی کا، جو اوبیسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ تو سلسلہ وحی کا وہیں ہو گیا۔ تو اب جو مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ کی کمیونیکیشن کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا وہ ایک کمیونیکیشن ہے جو خیال کے ذریعے سے قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ کنسنٹریشن بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے، اس کا پریشر آدمی پر آتا ہے، تو کمزور اعصاب کے لوگ تو ویسے ہی بے حال ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب بعض اوقات لوگ یہ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ روحوں کو بلا سکتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ایک نیچرل پروسیس جو کہ قدرت کا پروسیس ہے، وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، یہ ان کو واپس بلا کے نمبر ایک یہ کوئی ایسا اقدام ہے اگر کوئی لوگ کرتے ہیں؟ گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بلاتے نہیں ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ پھر اگین الفاظ ہی کا وہ غلط فہمی ہے، الفاظ سے بلاتا کوئی نہیں ہے، کمیونیکیٹ کر جاتے ہیں۔ تو جس طرح سوال پہلے پوچھا گیا تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر روح ہے اس کی اپنی ڈی این اے ٹائپ کوئی کوڈنگ ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے اس کے والد والدہ کا نام ہے، وہی کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی کسی جگہ میں۔ تو اور ایک سوال اور جس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح نام کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا نام جو ہے وہ یہ بدل کے اپنا نام اب یہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے لکھا پکارا جائے، تو کیا جو اس کی اوریجنل کوڈیفیکیشن ہے وہ بھی چینج ہوگی اس کے ساتھ ساتھ، یا اس کا صرف نام دنیا میں چینج ہوگا؟ نہیں، دنیا میں نام تبدیل ہوتا ہے، جو کوڈیفیکیشن ہے وہ تو ہو گئی، ایک ہی بار ہو گئی، اب صرف اسے کو ریلیٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ کو ریلیٹ کر جائے بندہ۔ اٹس اے ہیوج آفس۔ یس، یہ ڈی این اے کا کھیل یہی ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ہیوج آفس، ٹرو، لیکن ڈی این اے پر اگر آپ جائیں گے تو وہ شاید اتنی سی جگہ میں سب چیزیں کور ہو جائیں۔ تو یہ رب کا نظام ہے، یہی ایک کمال کی چیز ہے کہ جو چیزیں اسلام بتاتا ہے
روز محشر کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، اور جس طرح کی باتیں کہیں کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا وہ خود گواہی دے گا۔ اب جو ڈی این اے پر فردر تحقیق ہو رہی ہے وہ تو ایک چیز پروو ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو باتیں ہمیں پہلے ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی اور جہاں کی باتیں ہیں، باتیں شاہ صاحب ہمارے سے کی گئی ہیں، ریسرچ کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ آپ کے کسی میرا خیال ہے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، میں ایسی گرج نہیں کرتا، میں خوش ہوتا ہوں کہ میں تو نالائق ہوں، میں رب تعالیٰ کے احکامات پر اس طرح سے نہیں عمل کرتا جو کہ کرنا چاہیے، لیکن غیر کو دیکھیے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اس کا انعام پا رہا ہے۔ میں نے آپ کو شاید کسی پچھلے پروگرام ہی کی بات ہے، ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی باپ اپنے اولاد کو ریسلنگ کے ٹرک سکھا رہا ہے، باڈی مضبوط بنانے کے ٹرک بتا رہا ہے، وہ اولاد اس کی ایک کان سے سنتی ہے، دوسرے سے نکال دیتی ہے، لیکن اس کے دشمن کا بیٹا اگر اوور ہیئر کر رہا ہے اور اس کے پلے باندھ لیتا ہے اس بات کو، اس پہ جا کے عمل کرتا ہے، تو فائدہ کس کو ملے گا؟ دشمن کے بیٹے کو یا اس کی اپنی اولاد کو؟ صحیح بات۔ تو یہ تو رب کی باتیں کہی ہوئی 100% سچ ہیں، کوئی عمل کر لے اس پر۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کہتے ہیں جی روح زمین پہ نہیں آتی، روحیں زمین پہ آتی ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھتی ہیں، ہمیں سنتی ہیں؟ یہ میں نے پوچھنا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں جی قبرستان میں جانا چاہیے، والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو روحیں ہمیں دیکھتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں، اسپیشلی فرائیڈے کو یا اس طرح، تو کیا یہ ریئلٹی ہے کہ واقعی روحیں خوش ہوتی ہیں یا ہماری امیجنیشن ہے؟ اگر روحیں جو ہیں وہ زمین پہ آتی ہیں، سوال جو روح کے بارے میں آپ نے کیا، دیکھیے روح کا تعلق اپنے مسکن سے رہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ کب اس کا تعلق قائم ہوا اپنے مسکن کے ساتھ، کب نہیں ہوا، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اسے ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم نیکی کے اس بلند مقام پر نہیں ہیں جہاں ہمیں اس کا ادراک ہو سکے کہ روح یہاں موجود ہے یا نہیں موجود۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم قبرستان سے گزریں، کے پاس سے گزریں، تو سلام بھی کریں اور وعلیکم السلام بھی کہیں۔ سلام اس لیے کہ وہاں اگر روحیں کچھ موجود ہیں تو ان کو سلام ہو گیا، اور چونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، تو روحیں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ فرض ہم نبھا دیں اور ہم وعلیکم السلام کہہ دیں۔ تو روحیں نہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں، نہ ہر وقت غیر موجود ہوتی ہیں، ان کا رابطہ رہتا ہے مسکن کے ساتھ۔ تو شاہ صاحب جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسکن، جس میں وہ سکونت اختیار کرتی ہیں، تو یا تو وہ جسم ہے، اور جب جسم یہاں سے چلا جاتا ہے تو جس طرح یعنی میں مسکن ان معنوں میں نہیں، اصطلاحی معنوں میں یوز کر رہا ہوں کہ جہاں ان کا رہنا تھا یا جہاں ان کا اب جسم دفن کیا گیا، میں اس معنی میں مسکن، کہ آپ تو اس کی وہ نہیں، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ قبرستان جو ہے جہاں پہ جسم کو رکھا گیا، تو دے وزٹ دیٹ، ہاں جب آپ ان کا قبرستان میں رابطہ جاتے رہتا ہیں ہے، ان کا رابطہ رہتا ہے اس جگہ سے۔ تو جو بہت دفعہ جب اتفاق ہوتا ہے جب جمعہ پڑھنے کا، اس میں خطبے میں عام طور پہ جو امام ہے مولانا صاحب، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ روحوں پہ اور جسم میں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب، یہ جو عذاب کا ڈرانا ہے، ایک طرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یوم حساب کو سارا کچھ آپ کے ساتھ پوچھا جائے گا، حساب ہو جائے گا، تو اچھے کام نہیں کیے تو آپ کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اچھے کام کیے تو جنت۔ یہ کام ابھی سے شروع ہو جائے گا مرنے کے فوراً بعد، تو پھر اس وقت تک کا انتظار جو 10,000 سال سے موت جن کی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ تو بڑا کام ابھی سے برا ہو رہا ہوگا، ڈر لگا رہتا ہے سر انسان۔ یہ جو عذاب کی بات ہے،
یہ مجھے فرمائیے کہ اگر ہمارے کوئی اینٹ دے مارے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو چوٹ تو آئے گی لیکن بڑی آسانی سے اسے برداشت کر لیں گے، خون بہے گا بڑی خاموشی سے خود ہی اپنے ہاتھ سے مرہم پٹی کر لیں گے. لیکن اگر کوئی گالی دے دے تو کئی دن وہ سو نہیں پاتے. تو گالی دینے سے ہمارے جسم کو تو کوئی سزا نہیں ملی ہے، ہمارے جسم کو تو کوئی غضب نہیں پہنچا، وہ روح کو اس نے تکلیف دی ہے. تو یہ روح کو جو عذاب ملتا ہے وہ بڑا شدید ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو مولانا صحیح کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. وہ بہت اہم سوال ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں لوگ انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور گھروں میں یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے نا اپنے باپ پہ چلا گیا ہے، اس کی عادتیں ساری ماں پہ ہیں، اس کی اپنے چچا پہ ہیں. تو اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فلموں میں یہ اور ہندوؤں میں یہ کلچر ہے کہ دوسرا جنم لے لیا اس نے. اس میں یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جب ایک روح دنیا سے چلی جاتی ہے تو کیا جب نیا انسان کوئی پیدا ہوتا ہے اس میں وہ دوبارہ روح آ سکتی ہے یا آتی ہے یہ، یا ویسے ہی انہوں نے مفروضہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب کوئی ہمارے ریلیٹیوز میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جتنے بھی، تو ان کو اس کے خیال، اس کے خواب کیوں آتے ہیں؟ کہ اس کسی بھی حالت میں ہو تو خوابوں میں آتا ہے، جو انسان جو چلا جاتا ہے تو وہ خواب میں کیوں آتا ہے؟ لڑکا لڑکی اگر اولاد جو ہے ماں باپ پہ چلی گئی ہے تو اس کی ارواح سے تعلق. انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسری روح. جسم کا تعلق کلیتاً اس جہان سے ہے، عالم الاسباب سے. اس جسم کو چلتا پھرتا رکھنے کا کام روح کرتی ہے. انسان کی عادات اس کی موت کے ساتھ ہی ختم کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو عادات کی بات ہم کرتے ہیں یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اس کا تعلق پیورلی جسم سے ہے، روح سے نہیں، جو آپ کا اصل سوال تھا. تو موت کے ساتھ ہی وہ عادات ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے دوسرے جنم کا کیا تھا. اسلام میں ری انکارنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ہندوازم میں ری انکارنیشن ہے، لیکن یہ ہندوازم کا حصہ ہمارا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارے دین میں ری انکارنیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. تیسرا نے کہا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے خوابوں میں کیوں آتے ہیں رشتہ دار؟ یہ خواب کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو بھی خواب ہمیں آتے ہیں اس کی تعبیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف آپ ان لوگوں سے پوچھیے جنہیں اللہ نے علم تعبیر عطا فرمایا ہے. وہ بھی جب آپ کو تعبیر بتائیں گے تو ذہنی طور پہ ایک ایکسرسائز سے گزر جائیں گے یا آپ سے پوچھ لیں گے خواب کے بارے میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اس نے رات کے کس حصے میں خواب دیکھا. سونے کے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر جو خواب آتے ہیں ہمیں، ان کا تعلق ہمارے اسٹمک سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو خواب آتے ہیں اس کا تعلق ہمارے خیالات سے ہوتا ہے، جو سوچیں ہم سوچتے ہیں. پھر
خواب رب تعالیٰ نے ایک لحاظ سے بہت بڑا سیفٹی ویلو عطا کیا ہے انسان کو کہ ہماری لاتعداد خواہشات ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہوتی. اگر ہمیں وہ خواب نہ آئیں جن کے ذریعے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وہ خواہشات پوری ہو گئیں تو ہم شاید پاگل ہو جائیں. تو ہمارا لاشعور اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے.